أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن بدری صحابی کا ذکر ہوگا ان کا نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ. حضرت طلحہ کا تعلق قبیلہ بنو تیم بن مرہ سے تھا. ان کے والد کا نام عبید اللہ بن عثمان اور والدہ کا نام صعبہ تھا، جو عبداللہ بن عماد حضرمی کی بیٹی اور حضرت علاء بن حضرمی کی بہن تھیں. حضرت طلحہ کی کنیت ابو محمد تھی. حضرت علاء بن حضرمی کے والد کا نام عبداللہ بن عباد حضرمی تھا. حضرت علاء حضرت موت سے تعلق رکھتے تھے اور حرب بن امیہ کے حلیف تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بحرین کا حاکم مقرر فرمایا. یہ تا وفات بحرین کے حاکم رہے. ان کی وفات 14 ہجری میں حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوئی. ان کا ایک بھائی عامر بن حضرمی بدر کے دن کفر کی حالت میں مارا گیا، اور دوسرا بھائی عمر بن حضرمی مشرکوں میں سے پہلا شخص تھا جس کو ایک مسلمان نے قتل کیا، اور اس کا مال پہلا تھا جو بطور خمس کے اسلام میں آیا. ساتویں پشت میں حضرت طلحہ کا نسب نامہ مرہ بن کعب پر جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور چوتھی پشت پر حضرت ابوبکر کے ساتھ. ان کے والد عبید اللہ نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، لیکن والدہ نے لمبی زندگی پائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر صحابیہ ہونے کا شرف پایا. ہجرت سے قبل یہ اسلام لے آئی تھی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا. ان کی جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلے کی شام سے روانگی کا اندازہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روانگی سے 10 روز پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید کو قافلے کی خبر رسانی کے لیے بھیجا. دونوں روانہ ہو کر حورا پہنچے تو وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا. حورا بحیرہ احمر پر واقع ایک پڑاؤ ہے جہاں سے حجاز اور شام کے درمیان چلنے والے قافلے گزرتے تھے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت طلحہ اور حضرت سعید کے واپس آنے سے پہلے ہی یہ خبر معلوم ہو گئی. آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور قریش کے قافلے کے قصد سے روانہ ہوئے، مگر قافلہ ایک دوسرے راستے یعنی ساحل کے راستے سے تیزی سے نکل گیا. اس کا پہلے بھی ایک جگہ ذکر ہو چکا ہے. اور قافلہ والے تلاش کرنے والوں سے بچنے کے لیے دن رات چلتے رہے،
یہ کافروں کا جو قافلہ تھا مکے والوں کا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید مدینے کے ارادے سے روانہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کی خبر دیں۔ ان دونوں کو آپ کی غزوہ بدر کے لیے روانگی کا علم نہیں تھا۔ وہ مدینہ اس دن پہنچے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قریش کے لشکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قریش کے لشکر سے جنگ کی۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، اور آپ کی بدر سے واپسی پر تربان میں ملے۔ تربان بھی مدینہ سے 19 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جس میں کثرت سے میٹھے پانی کے کنویں ہیں۔ غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تھا۔ حضرت طلحہ اور حضرت سعید جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں سے ان کو حصہ عطا فرمایا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔ بس وہ دونوں بدر میں شاملین ہی قرار دیے گئے۔ حضرت طلحہ غزوہ احد اور باقی دیگر غزوات میں شریک ہوئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی موجود تھے۔ یہ ان 10 اشخاص میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان 8 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان 5 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر کے ذریعے سے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ حضرت عمر کی قائم کردہ شورا کمیٹی کے 6 ممبران میں سے ایک تھے۔ یہ وہ احباب تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت راضی تھے۔ یزید بن رومان روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ دونوں حضرت زبیر بن عوام کے پیچھے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا اور ان دونوں کو قرآن پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا، اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے شرف کا وعدہ کیا۔ اس پر آپ دونوں یعنی حضرت عثمان اور حضرت طلحہ ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ پھر حضرت عثمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حال ہی میں ملک شام سے واپس آیا ہوں۔ جب واپسی پر معان، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے جو موتا سے پہلے واقع ہے، غزوہ موتا کے موقع پر اس جگہ پہنچ کر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رومیوں کا 2 لاکھ کا لشکر مسلمانوں کے لیے تیار ہے، تو صحابہ یہاں 2 دن ٹھہرے رہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں جب واپسی پر معان اور زرقہ، یہ بھی مقام معان کے ساتھ واقع ہے، کے درمیان پہنچا اور ہمارا وہاں پڑاؤ ہوا تھا۔ ہم سوئے ہوئے تھے کہ ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے سونے والوں جاگو کہ احمد مکے میں ظاہر ہو چکا ہے۔ پھر ہم وہاں سے واپس پہنچے تو آپ کے بارے میں سنا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں بصرہ، جو ملک شام کا ایک قدیم شہر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ تجارتی سفر کے دوران اس شہر میں قیام فرما ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بصرہ کے بازار میں موجود تھا کہ ایک راہب اپنے صومعہ یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قافلے والوں سے پوچھو کہ ان میں کوئی شخص اہل حرم میں سے بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں ہوں۔ اس نے پوچھا کیا احمد ظاہر ہو گیا ہے؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ کون احمد؟ اس نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا، یہی وہ مہینہ ہے جس میں وہ ظاہر ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگا۔ ان کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے، اور ان کی ہجرت گاہ کھجور کے باغ اور پتھریلی اور شور اور کلر والی زمین کی طرف ہوگی۔
تم انہیں چھوڑ نہ دینا۔ حضرت اللہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کہا وہ میرے دل میں بیٹھ گیا۔ میں تیزی کے ساتھ روانہ ہوا اور مکے آ گیا۔ دریافت کیا کہ کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، محمد بن عبداللہ امین، مکہ والے آپ کو امین کہا کرتے تھے، امین نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ابن ابی قحافہ حضرت ابوبکر کی کنیت تھی، انہوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ کہتے ہیں میں روانہ ہوا اور حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تم نے ان صاحب کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تم بھی ان کے پاس چلو اور ان کی پیروی کرو، کیونکہ وہ حق کی طرف بلاتے ہیں۔ حضرت اللہ نے حضرت ابوبکر کو راہب کی گفتگو بیان کی۔ حضرت ابوبکر حضرت اللہ کو ساتھ لے کر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو حاضر کیا۔ حضرت اللہ نے اسلام قبول کیا اور جو کچھ راہب نے کہا تھا اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوئے۔ یہ بھی ایک تاریخ کتاب کو میں الطبقات الکبریٰ میں اس کا ذکر ہے۔ جب حضرت طلحہ اسلام لائے تو نوفل بن خویلد بن عدویہ نے انہیں اور حضرت ابوبکر کو ایک رسی سے باندھ دیا، اس لیے انہیں اور حضرت ابوبکر کو قرینین یعنی دو ساتھی بھی کہتے تھے۔ نوفل قریش میں اپنی سختی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ان کو باندھنے والوں میں ان کا بھائی یعنی حضرت اللہ کا بھائی عثمان بن عبید اللہ بھی تھا۔ باندھا اس لیے تھا کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکیں اور اسلام سے باز آ جائیں۔ امام بہقی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عدویہ کے شر سے انہیں بچا۔ حضرت مسعود بن خراش سے روایت ہے کہ ایک روز میں صفا و مروہ کے درمیان چکر لگا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک نوجوان کے پیچھا کر رہے ہیں جس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ طلحہ بن عبید اللہ بے دین ہو گیا ہے، اور ان کی والدہ صحابہ ان کے پیچھے پیچھے غصہ میں ان کو گالیاں دیے جا رہی تھیں۔ عبداللہ بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے خرار، یہ بھی وادی ہے ایک جو حجاز کے قریب واقع ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ بہرحال جب خرار مقام سے روانہ ہوئے تو صبح کے وقت حضرت طلحہ بن عبید اللہ ملے جو شام سے قافلے کے ہمراہ آئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو شامی کپڑے پہنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اہل مدینہ بہت دیر سے منتظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے میں تیزی اختیار فرمائی اور حضرت طلحہ مکے چلے گئے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوبکر کے گھر والوں کو اپنے ہمراہ لے کر مدینے پہنچ گئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے مکے میں جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل ان دونوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی، اور جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ اور حضرت ابو ایوب انصاری کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ ایک دوسرے قول کے مطابق ایک یہ روایت بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ اور حضرت سعید بن زید کے درمیان مواخات قائم فرمائی، اور ایک تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت ابی بن کعب کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ جب حضرت طلحہ نے مدینہ ہجرت کی تو حضرت اسد بن زرارہ کے مکان پر ٹھہرے۔ حضرت طلحہ کی بعض مالی قربانیوں کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فیاض قرار دیا تھا۔
بہت فیاض ہیں۔ چنانچہ غزوہ ذی قرد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک چشمے پر سے ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کنویں کا نام بیسان ہے اور یہ نمکین ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام نعمان ہے اور یہ میٹھا اور پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اس کو خریدا اور وقف کر دیا، اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ جب حضرت طلحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا طلحہ تم تو بڑے فیاض ہو، بس ان کو طلحہ فیاض کے نام سے پکارا جانے لگا۔ موسیٰ بن طلحہ اپنے والد طلحہ سے بیان کرتے ہیں روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن حضرت طلحہ کا نام طلحۃ الخیر رکھا۔ غزوہ تبوک اور غزوہ ذی قرد کے موقع پر طلحۃ الفیاض رکھا اور غزوہ حنین کے روز طلحۃ الجود رکھا۔ اس کا مطلب یہ فیاضی ہے صحابہ کا۔ صائب بن یزید سے مروی ہے کہ میں سفر و حضر میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ہمراہ رہا، مگر مجھے عام طور پر روپے اور کپڑے اور کھانے پر طلحہ سے زیادہ سخی کوئی نہیں نظر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے صحابہ کی ایک جماعت سے موت پر بیعت لی۔ جب بظاہر مسلمانوں کو پسپائی ہوئی تھی تو وہ ثابت قدم رہے اور وہ اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ شہید ہو گئے۔ بیعت کرنے والے لوگوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابو دجانہ شامل تھے۔ حضرت طلحہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ثابت قدم رہے اور آپ سے موت پر بیعت کی۔ مالک بن زہیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر مارا تو حضرت طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بچایا۔ تیر ان کی چھوٹی انگلی میں لگا جس سے وہ بیکار ہو گئی۔ جس وقت انہیں تیر لگا تو اس وقت جو پہلا تیر لگا تو تکلیف سے ان کی سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بسم اللہ کہتے تو اس طرح جنت میں داخل ہوتے کہ لوگ تو انہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بہرحال اس روز آگے لکھا ہے تاریخ میں کتاب میں کہ اس روز جنگ احد کے روز حضرت طلحہ کے سر میں ایک مشرک نے 2 دفعہ چوٹ پہنچائی، ایک مرتبہ جب کہ وہ اس کی طرف آ رہے تھے، دوسری دفعہ جب کہ وہ اس سے رخ پھیر رہے تھے، اس سے کافی خون بہا۔ اسی واقعے کی اور تفصیل بھی اس طرح ہے کہ ایک روایت میں سیرت الحلبیہ میں کہ قیس بن ابو حازمہ کہتے ہیں کہ میں نے احد کے دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ہاتھ دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچائے ہوئے شل ہو گیا تھا۔ ایک قول ہے کہ اس میں نیزہ لگا تھا اور اس سے اتنا خون بہا کہ کمزوری سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے ان پر پانی کے چھینٹے ڈالے یہاں تک کہ ان کو ہوش آیا۔ ہوش آنے پر انہوں نے فوراً پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر نے ان سے کہا وہ خیریت سے ہیں اور انہوں نے ہی مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلل، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہر مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھوٹی ہے۔ اسی جنگ کے واقعے کا ایک روایت ایک تاریخ میں اس طرح ملتی ہے کہ حضرت زبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے چٹان پر چڑھنا چاہا مگر زرہوں کے وزن کی وجہ سے اور سر اور چہرے پر چوٹ سے خون بہنے کی وجہ سے، یہ آپ پہ جو زخم ہوئے تھے اس کے بعد کا واقعہ، بہنے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھ نہ سکے چٹان پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو نیچے بٹھایا اور ان کے اوپر پیر رکھ کر چٹان پر چڑھے۔
حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ پھر ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت طلحہ کی ایک ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ صحیح چال کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو وہ بہت کوشش کر کے اپنی چال اور اپنے قدم ٹھیک رکھ رہے تھے تاکہ لنگڑاہٹ کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کی لنگڑاہٹ دور ہو گئی۔ عائشہ اور ام اسحاق جو حضرت طلحہ کی بیٹیاں تھیں، ان دونوں نے بیان کیا کہ احد کے دن ہمارے والد کو 24 زخم لگے، جن میں سے ایک چوکور زخم سر میں تھا اور پاؤں کی رگ کٹ گئی تھی، انگلی شل ہو گئی تھی، اور باقی زخم جسم پر تھے۔ ان پر غشی کا غلبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ آپ کا چہرہ بھی زخمی تھا، آپ پر بھی غشی کا غلبہ تھا۔ حضرت طلحہ آپ کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر اس طرح الٹے قدموں پیچھے ہٹے کہ جب کبھی مشرکین میں سے کوئی ملتا تو وہ اس سے لڑتے، یہاں تک کہ آپ کو گھاٹی میں لے گئے اور سہارے سے بٹھا دیا۔ طبقات الکبریٰ کا یہ حوالہ ہے۔ غزوہ احد کے دن جب خالد بن ولید نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت مسلم عنہ نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے تفصیل بیان فرمائی ہے، مختلف روایتوں سے لے کے۔ وہ جو پیچھے واقعات گزر چکے ہیں ان کی مزید تفصیل ہے۔ وہ حضرت طلحہ کی ثابت قدمی اور قربانی کے معیار کا ایک عجیب نظارہ پیش کرتی ہے۔ پہلے بھی اسی سے جو ہم دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اسی سے نظر آ رہا ہے یہ معیار، لیکن بہرحال اس کی تفصیل کچھ اور اس طرح ہے جو آپ نے بیان فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں کہ چند صحابہ دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 30 تھی۔ کفار نے شدت کے ساتھ اس مقام پر حملہ کیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یکے بعد دیگرے صحابہ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے لگے۔ علاوہ شمشیر زنوں کے تیر انداز اونچے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے تحاشا تیر مارتے تھے، یہ دیکھتے ہوئے کہ دشمن اس وقت بے تحاشا تیر مارتے تھے۔ اس وقت طلحہ جو قریش میں سے تھے اور مکے کے مہاجرین میں شامل تھے، یہ دیکھتے ہوئے کہ دشمن سب کے سب تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی طرف پھینک رہا ہے، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے آگے کھڑا کر دیا۔ تیر کے بعد تیر جو نشانے پر گرتا تھا وہ طلحہ کے ہاتھ پر گرتا تھا، مگر جاں باز اور وفادار صحابی اپنے ہاتھ کو کوئی حرکت نہیں دیتا تھا۔ اس طرح تیر پڑتے گئے اور طلحہ کا ہاتھ زخموں کی شدت کی وجہ سے بالکل بیکار ہو گیا اور صرف ایک ہی ہاتھ ان کا باقی رہ گیا۔ سالہ سال بعد اسلام کی چوتھی خلافت کے زمانے میں جب مسلمانوں میں خانہ جنگی واقع ہوئی تو کسی دشمن نے تانے کے طور پر طلحہ کو کہا ٹنڈا۔ اس پر ایک دوسرے صحابی نے کہا ہاں ٹنڈا ہی ہے، مگر کیسا مبارک ٹنڈا ہے؟ تمہیں معلوم ہے طلحہ کا یہ ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی حفاظت میں ٹنڈا ہوا تھا۔ احد کی جنگ کے بعد کسی شخص نے طلحہ سے پوچھا کہ جب تیر آپ کے ہاتھ پر گرتے تھے تو کیا آپ کو درد نہیں ہوتی تھی اور کیا آپ کے منہ سے اف نہیں نکلتی تھی؟ طلحہ نے جواب دیا درد بھی ہوتی تھی اور اف بھی نکلنا چاہتی تھی، لیکن میں اف کرتا نہیں تھا تو ایسا نہ ہو کہ اف کرتے وقت میرا ہاتھ ہل جائے اور تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آ گرے۔ غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر تعاقب میں روانہ ہوتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا طلحہ تمہارے ہتھیار کہاں ہیں؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا کہ قریب ہی ہیں، یہ کہہ کر وہ جلدی سے گئے اور اپنے ہتھیار اٹھا لائے، حالانکہ اس وقت طلحہ کے صرف سینے پر ہی 9 زخم تھے احد کی جنگ کے۔
ان کے جسم پر کل ملا کر 70 سے اوپر زخم تھے۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے زخموں کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے متعلق زیادہ فکر مند تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ تم نے دشمن کو کہاں دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نشیبی علاقے میں۔ آپ نے فرمایا یہی میرا بھی خیال تھا۔ جہاں تک ان کا یعنی قریش کا تعلق ہے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ہمارے ساتھ آئندہ کبھی اس طرح کا معاملہ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مکے کو ہمارے ہاتھوں سے فتح کر دے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بعض منافقین سویلم یہودی کے گھر جمع ہو رہے ہیں، اور اس کا گھر جاسوم مقام کے قریب تھا۔ جاسوم کو بیر جاسم بھی کہتے ہیں۔ یہ شام کی سمت میں راتج کے نواح میں ابو حیثم بن تیہان کا کنواں تھا، اور اس کا پانی بہت عمدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی پیا تھا۔ بہرحال وہ اس کے گھر جمع ہو رہے تھے۔ وہ منافقین لوگوں کو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانے سے روک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے روک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو بعض اصحاب کی معیت میں اس کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ سویلم کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت طلحہ نے ایسا ہی کیا۔ سحاق بن خلیفہ گھر کے عقب سے بھاگنے لگا۔ اس دوران اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اس کے باقی اصحاب فرار ہو گئے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے دو ہمسائے ہوں گے۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں میں سے ایک حضرت کعب بن مالک بھی تھے۔ ان کا بائیکاٹ ہوا۔ 40 روز کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور معافی کا اعلان ہوا اور یہ مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت طلحہ نے آگے بڑھ کر حضرت کعب سے مصافحہ کیا، ان کو مبارکباد دی۔ سوائے حضرت طلحہ کے مجلس سے کوئی نہ اٹھا تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں 9 لوگوں کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں، اور اگر میں 10ویں کے بارے میں بھی یہی گواہی دوں تو گناہ گار نہیں ہوں گا۔ کہا گیا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرا پہاڑ پر تھے تو وہ ہلنے لگا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ٹھہرا رہے اے حرا، یقیناً تجھ پر ایک نبی یا صدیق یا شہید کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ عرض کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت سعید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ یہ لوگ تھے 9۔ تو پوچھا گیا 10ویں کون ہیں؟ تو انہوں نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ میں ہوں۔ حضرت سعید بن زید نے حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعید بن زید کا مقام ایسا تھا کہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے لڑتے تھے اور نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی شہید کو چلتا ہوا دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ اور حضرت عیسیٰ بن طلحہ اپنے والد حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایک اعرابی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھتا ہوا حاضر ہوا کہ من قضا نحوا، یعنی وہ جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، سے کون مراد ہے؟ عرابی نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے کچھ جواب نہ دیا. پھر اس نے پوچھا تو آپ نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے پوچھا مگر پھر بھی آپ نے جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ بھی. پھر وہ مسجد کے دروازے سے، پھر کہتے ہیں کہ پھر میں مسجد کے دروازے سے سامنے آیا، یعنی حضرت طلحہ. میں نے اس وقت سبز لباس پہنا ہوا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، حضرت طلحہ کو دیکھا، تو فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے جو پوچھتا تھا کہ من قضا نحوا سے کون مراد ہے؟ عرابی نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آپ نے میری طرف اشارہ کیا. حضرت اللہ کہتے ہیں میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا دیکھو یہ من قضا نحوا کا مصداق ہے. عبد الرحمن بن عثمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. ہم لوگوں نے احرام باندھ رکھا تھا. کوئی شخص ہمارے پاس ایک پرندہ بطور ہدیہ کے لایا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت سو رہے تھے. ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسے کھا لیا اور کچھ لوگوں نے اجتناب کیا. جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں سے موافقت اختیار کی جنہوں نے اسے کھا لیا تھا، اور فرمایا کہ ہم نے بھی حالت احرام میں دوسرے کا شکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھا لیا تھا. حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے جسم پر حضرت عمر نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے جسم پر 2 کپڑے دیکھے جو سرخ مٹی میں رنگے ہوئے تھے، حالانکہ وہ احرام میں تھے. انہوں نے پوچھا کہ اے طلحہ ان دونوں کپڑوں کا کیا حال ہے، یعنی یہ رنگے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے تو انہیں مٹی میں رنگا ہے. حضرت عمر نے کہا اے صحابہ کی جماعت تم امام ہو، لوگ تمہاری اقتداء کریں گے. اگر کوئی جاہل تمہارے جسم پر یہ دونوں کپڑے دیکھے گا تو کہے گا کہ طلحہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں حالانکہ وہ حالت احرام میں ہیں. اعتراض کرے گا کہ سفید کے بجائے رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جس چیز میں مرضی رنگا ہے تم نے. ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا احرام باندھنے والے کے لیے سب سے اچھا لباس سفید ہے، اس لیے لوگوں کو شبہ میں نہ ڈالو. حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنی ایک زمین حضرت عثمان بن عفان کو 7 لاکھ درہم میں فروخت کی. حضرت عثمان نے یہ رقم انہیں ادا کر دی. جب حضرت طلحہ یہ رقم اپنے گھر لے آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کے پاس رات بھر اس قدر رقم پڑی رہے تو کیا معلوم اس شخص کے متعلق رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم نازل ہو جائے. زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں. چنانچہ حضرت طلحہ نے وہ رات اس طرح بسر کی کہ ان کے قاصد اس مال کو لے کر مستحقین کو دینے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں پھرتے رہے، یہاں تک کہ جب صبح ہو گئی تو اس رقم میں سے ان کے پاس 1 درہم بھی نہ بچا. ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ حضرت عثمان سے اس وقت ملے جب کہ آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے. حضرت طلحہ نے کہا کہ آپ کے 50,000 درہم میرے پاس تھے، وہ میں نے حاصل کر لیے ہیں. آپ انہیں وصول کرنے کے لیے کسی شخص کو میری طرف بھیج دیں، یعنی کسی وقت لیے تھے اب وہ انتظام ہو گیا، اب وصول کر لیں. اس پر حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ آپ کی مروت کی وجہ سے وہ ہم نے آپ کو ہبہ کر دیے ہیں. حضرت طلحہ کی شہادت جنگ جمل میں ہوئی تھی. اس بارے میں روایت ہے قیس بن ابو حازم سے مروی ہے کہ مروان بن حکم نے جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ کے گھٹنے میں تیر مارا تو رگ میں سے خون بہنے لگا. جب اسے ہاتھ سے پکڑتے تو خون رک جاتا اور جب چھوڑ دیتے تو بہنے لگتا. حضرت طلحہ نے کہا اللہ کی قسم اب تک ہمارے پاس ان لوگوں کے تیر نہیں آئے. پھر کہا زخم کو چھوڑ دو کیونکہ یہ تیر اللہ نے بھیجا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ
جنگ جمل کے دن 10 جمادی ثانی 36 ہجری میں شہید کیے گئے تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 64 سال تھی، ایک روایت کے مطابق 62 سال عمر تھی۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی برائی بیان کر رہا تھا۔ حضرت سعد بن مالک یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ میرے بھائیوں کو برا بھلا نہ کہو۔ وہ نہ مانا۔ حضرت سعد اٹھے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، بعد اس کے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر یہ باتیں جو یہ کہہ رہا ہے تیری ناراضگی کا باعث ہیں تو اس پر میری آنکھوں کے سامنے کوئی بلا نازل فرما دے اور اس کو لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دے۔ بس وہ شخص نکلا تو اس کا سامنا ایک ایسے اونٹ سے ہوا جو لوگوں کو چیرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس اونٹ نے اس شخص کو ایک پتھریلے میدان میں جا پکڑا اور اس شخص کو اپنے سینے اور زمین کے درمیان رکھا اور اسے پیس کر مار ڈالا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد کے پیچھے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ اے ابو اسحاق، آپ کو مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ علی بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت اللہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری قبر دوسری جگہ ہٹا دو، مجھے پانی بہت تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ دوبارہ انہیں خواب میں دیکھا، غرض متواتر 3 بار دیکھا تو وہ شخص حضرت ابن عباس کے پاس آیا اور ان سے اپنی خواب بیان کی۔ لوگوں نے جا کر انہیں دیکھا تو ان کا وہ حصہ جو زمین سے ملا ہوا تھا پانی کی تری سے سبز ہو گیا تھا۔ بس لوگوں نے حضرت اللہ کو اس قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیا۔ راوی کہتے تھے کہ گویا میں اب بھی اس کافور کو دیکھ رہا ہوں جو ان کی دونوں آنکھوں میں لگا ہوا تھا، اس میں بالکل تغیر نہ آیا تھا، صرف ان کے بالوں میں کچھ فرق آ گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکرہ کے گھر میں سے ایک گھر 10,000 درہم پر خریدا اور اس میں حضرت طلحہ کو دفن کر دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو عراق کی زمینوں میں 4 اور 5 لاکھ دینار مالیت کا غلہ ہوتا تھا زمینوں سے، اور علاقہ سرا جو زیر نما عرب کے مغربی طرف شمال سے جنوب تک پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو جبل السرا بھی کہتے ہیں، وہاں سے کم از کم 10,000 دینار کی مالیت کا غلہ ہوتا تھا۔ ان کی دیگر زمینوں سے بھی غلہ حاصل ہوتا تھا۔ بنو تیم کا کوئی مفلس ایسا نہ تھا کہ انہوں نے اس کی اور اس کے عیال کی حاجت روائی نہ کی ہو، ان کی بیواؤں کا نکاح نہ کرایا ہو، ان کے تنگ دستوں کو خادم نہ دیا ہو، یعنی خدمت کرنے کے لیے تنگ دستوں کو بھی مدد کی، اور ان کے مقروضوں کا قرض نہ ادا کیا ہو، سب کے قرض بھی ادا کیا کرتے تھے۔ نیز ہر سال جب انہیں غلہ سے آمدنی آتی تو حضرت عائشہ کو 10,000 درہم ہم بھیجتے۔ حضرت معاویہ نے موسیٰ بن طلحہ سے پوچھا کہ ابو محمد یعنی حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کتنا مال چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ 22 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار، ان کا سارا مال غلے سے حاصل ہوتا تھا جو مختلف زمینوں سے آمد ہوتی تھی۔ ان کی شہادت جنگ جمل میں ہوئی جیسا کہ ذکر ہوا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، کیونکہ اس کی تفصیل علیحدہ بیان ہی چاہتی ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں ابھرنے والے جو بعض سوال ہیں ان کے جواب مل جائیں۔ انشاءاللہ وہ آئندہ بیان کروں گا۔ اب جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ جو وبا آج کل پھیلی ہوئی ہے یہ وائرس کی، کرونا کی، اس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی کرتے رہیں، اور مسجدوں میں بھی جب آئیں تو احتیاط کر کے آئیں، بخار وغیرہ ہلکا سا ہو، تکلیف ہو جسم کی، لوگوں سے ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پبلک جگہیں ہیں، اور خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور دعاؤں کی طرف بہت توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو آفات سے بچائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر